آج آپ کو ایک ایسی دنیا کے بارے میں سنانے جا رہا ہوں جہاں ہر لمحہ ایک نئے حیرت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس دنیا کا نام ہے سرزمین خواب، اور اس کے بارے میں سن کر شاید آپ کو محسوس ہو کہ یہ سب کسی پرانے افسانے کی کہانی ہے، مگر یقین کریں یہ ہر لفظ سچائی کے قریب ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سرزمین خواب کا ہر منظر اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ صبح اور شام کے درمیان جو لمحہ ہوتا ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب روشنی غائب ہوئی اور تاریکی نے قدم جما لیے۔ اسی دنیا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام نازنین تھا۔ عام دنوں میں اس کے گھر کے قریب والی جھیل میں پانی اتنا شفاف ہوتا تھا کہ اندر چھپے موتی جیسے روشنی کے جھلمل جگملا رہے۔ نازنین کو اپنی ماں نے بتایا تھا کہ اس جھیل کے موتی عام موتی نہیں ہیں، بلکہ ہر موتی کے اندر ایک الگ کہانی وجود رکھتی ہے۔ ایک دن جب نازنین نے جھیل کا پانی چھوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک شفاف گیند سی چیز آ گئی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ستاروں جیسی روشنی جل رہی تھی۔ اس نے گیند کو گھور کر دیکھا تو بظاہر وہ کسی عام جواہر جیسی نہیں تھی۔ اس کے چھونے پر ہلکی سی سرسراہٹ نکلی اور چاروں طرف روشنی پھوٹنے لگی۔ نازنین نے دل میں سوچا کہ یہ کیا پوشیدہ طاقت ہے جو اس گیند میں پنہا ہے۔ دن بھر اس کی آنکھیں جھیل سے نہیں ہٹیں۔ شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا اس نے گیند دوبارہ ہاتھ میں لی اور اچانک سامنے ایک روشن دروازہ نمودار ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے روشنی کی دیوار کھول دی ہو اور اس دروازے کے پار ایک عجیب و غریب دنیا نظر آنے لگی۔ اونچے اونچے پہاڑ تھے جن کے پتھروں میں جامنی اور نیلے رنگ کے موتی جڑے ہوئے تھے، جہاں ہر شے کہاں تک کرتی تھی اور ہوا کہ جھونکے میں شہد جیسی مٹھاس گلی ہوئی تھی۔ نازنین نے سانس گہری لی اور برداشت کیا کہ شاید یہ سب کسی خواب کا حصہ ہے، مگر کچھ اندر کہیں کہہ رہا تھا کہ یہ سچائی ہے۔ اگلی صبح نازنین نے فیصلہ کیا کہ اس دروازے کے اندر قدم رکھے گی۔ گیند کو قمیص کی جیب میں ٹھونس کر اس نے دروازے میں قدم رکھا۔ چشم کشا مناظر دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ درختوں کی ٹہنیاں ہواؤں کے سنگ سرگوشیاں کر رہی تھیں اور پھولوں کے رنگ بدل بدل کر اپنی نایاب روشنی دکھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سامنا ایک بزرگ سے ہوا جو درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ آنکھوں میں غم اور چہرے پر امید کی لکیریں تھیں۔ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا، نازنین، تم آ گئی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نازنین نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ بزرگ نے بتایا کہ اس کا نام ارمان ہے اور وہ درختوں کا نگہبان ہے۔ اس نے تھوڑا اشارہ کیا کہ اس دنیا کا ایک بادشاہ ہے جسے شہنشاہ خواب کہتے ہیں۔ اس بادشاہ سے حسد نے ایک خطرناک جادوگر ذہن نایاب کو جنم دیا جس نے گلابی روشنی کو چھین کر قبرن خواب میں دفن کر دیا۔ اب پورا ملک موت کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور صرف نازنین ہی اس گلابی روشنی کو آزاد کر سکتی ہے جس کے اندر محبت اور امید کا صدقہ سمٹ کر رکھا ہوا ہے۔ ارمان نے بتا دیا کہ پہلے نازنین کو موتیوں کے ایک عجیب جنگل سے گزرنا ہوگا جہاں ہر موتی زہر کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی اس موتی کو بغیر کسی سچائی کی روشنی کے چھوئے گا تو وہ موتی صرف زہر میں ڈھل جائے گا۔ جنگل میں گھستے ہی نازنین نے محسوس کیا کہ ہر درخت کی شاخ پر لٹکے موتی زندگی کی آوازیں دبا چکے ہیں۔ دل دھڑکنے لگا مگر اس نے ٹھانی کہ دل کی سچائی کا چراغ جلائے گی۔ ایک درخت کی شاخ سے اس نے ایک موتی چھونا۔ موتی نے پہلے تو روشنی چھوڑ دی مگر پھر مدھم پڑ کر سیاہ ہو جا رہا تھا۔ نازنین نے دل میں آواز لگائی، تو وہی موتی ہے جس میں زندگی کی روشنی ابھی باقی ہے، میں تجھے دوبارہ جگا دوں گی۔ موتی نے گرمائش محسوس کی اور دھیرے دھیرے روشنی الفاگلنا شروع کر دی۔ وہی روکا موتی اٹھا جس نے ہر زہریلے موتی میں زندگی کی امید جگا دی۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، تم نے پہلی آزمائش پاس کر لی، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر نازنین اور ارمان ایک ندی کے پاس پہنچے جسے درائی سحر کہتے تھے۔ اس کے پانی کی سطح پر نیلے بادل تیر رہے تھے اور اندر سے چمکدار سپارکلز نظر آ رہے تھے۔ راستہ پار کرنے کے لیے ایک کشتی کی ضرورت تھی مگر کوئی عام سونا درکار نہیں تھا، بلکہ دل کی نگاہ میں چھپی قوت چاہیے تھی۔ نازنین نے موتی اپنے دل کے سامنے رکھ کر پکارا، اے روشنی، مجھے پار کراؤ۔ موتی نے نور کی ایک لہر دریا کی جانب پھینکی اور دریا نے اپنی پاگل کن لہروں کو شیشے کی طرح پرسکون کر دیا۔ خود بخود ایک کشتی نمودار ہوئی جس میں وہ دونوں سوار ہوئے اور کشتی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دریا پار کروا دیا۔ کشتی بان نے بلند آواز میں کہا، پردے کے پیچھے حقیقت تمہاری منتظر ہے،
بس اپنے دل میں امید کی شمع روشن رکھنا اور سیدھو احتمالی راستے پر ایک شاندار رہنمائی دے کے دریا پار ہو گئے۔ جنانے کی کوشش رہے تو سیالوہی کی وادی کا تذکرہ کبھی سن سو۔ وہاں کی زمین تپتی ہوئی، پہاڑ انگاروں سے مماثل اور درختوں کے پتے سیاہ ہو چکے تھے۔ ارد گرد خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں اور ہر قدم خوف کی سرگوشیاں لا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں کا طاقتور سنگین دیو وہ ذہن نایاب کا محافظ تھا۔ ارمان نے سہم کر کہا کہ ہمیں شام سے پہلے اس وادی کو پار کرنا ہوگا، ورنہ سیاہ زہر ہماری روح نگل لے گا۔ نازنین نے اپنے اندر کی روشنی کا رخ کیا اور دل کو سنبھالا۔ جب وہ وادی میں داخل ہوئے تو پتھروں کے درمیان سے غار کی روشنی جھلک رہی تھی، جہاں ایک قدیم آہنی دروازہ تھا جس پر لکھا تھا کہ سچ کی آگ کے سہارے ہی اندھیرے کو چھٹایا جا سکتا ہے۔ ڈرنے کی بجائے نازنین نے دل کی آواز سنی، موتی کو سینے سے لگایا اور پکارا، اے روشنی! سچ کی آگ اٹھا اور اس دیو کو شکست دے۔ موتی نے ایک شاندار روشنی کی کرن بھیجی اور دیو چیختا ہوا بکھر کر راکھ ہو گیا۔ پتھروں کے جواہرات نے سرخ سی روشنی چھوڑ دی اور وادی ایک لمحے میں نیلے پھولوں کی وادی میں بدل گئی، جہاں پرندے گیت گا رہے تھے اور ہوا میں ہلکی خوشبو گھل رہی تھی۔ آخری منزل تھی شہنشان خواب کا محل۔ جب نازنین اور ارمان میدان سے نکلے تو سامنے ایک ایسا محل تھا جو شاندار اور آسمان سے بھی اوپر دکھائی دیتا تھا۔ اس کے مینار آسمان کی چاندنی کو ٹچ کر رہے تھے اور دیواروں پر روشنی ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے چاند ستاروں کی قید سے آزاد ہو کے جھوم رہے ہوں۔ محل کے دروازے پر دو سنہری شیر کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں روشنی گھرے ہوئے موتی تھے۔ نازنین نے گیند نکالی اور شیر کے مجسموں کو چھو کر کہا، اے روشنی! دروازہ کھول دے۔ گیند نے روشنی کی وہ کرن بھیجی کہ ریت میں چھپے تارے جگمگا اٹھے اور دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی نظارہ اور بھی حیران کن تھا۔ فرش پر چمکتے موتیوں کے انگاروں والا قالین بچھا تھا اور چھت سے بادلوں کی مانند روشنی گر رہی تھی۔ ہال کے وسط میں شہنشان خواب اکٹھا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی مگر آنکھوں میں امید کی لالی تھی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، اے نازنین! تم نے دور سرزمین سے آ کر 3 آزمائشیں پوری کی، مگر کیا تم جانتی ہو کہ میرے دل کی حقیقت کیا ہے؟ گلابی روشنی دراصل میری ماں کی یاد ہے، جسے میں نے ہمیشہ اپنے سینے میں سمیٹے رکھا۔ ذہن نایاب نے اس روشنی کو مجھ سے چھین لیا تو میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نازنین نے پوچھا، تو تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ شہنشاہ نے سر جھکا کر کہا، درد بھرا دل کسی پر اعتماد نہیں کر پاتا۔ میں نے تمہاری سچائی اور محبت کی طاقت آزمانا چاہی۔ اگر تم نے اس روشنی کو غلط ہاتھوں میں چھڑا دیا تو میری ماں کی روح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ نازنین نے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا، میرا دل سچائی سے بھرا ہے اور اس سچ نے مجھے تم تک پہنچایا۔ میں اس روشنی کو آزاد کروں گی اور محبت کا پیغام پھیلا دوں گی۔ شہنشاہ نے روشنی کا سکہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اسے اپنے دل کی دھڑکن سے آزاد کرو۔ نازنین نے سکہ سینے سے لگایا اور پکارا، اے گلابی روشنی! سما بدل دے اور ہر تاریکی کو شاداب کر دے۔ روشنی نے پورے محل کو گرما دیا۔ موتیوں کے انگاروں نے چمک پلک جھپکتے دوبارہ جگمگا دیے اور ہر طرف پھولوں کے بیج پھوٹ پڑے۔ شہنشاہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تم نے یہ سرزمین ایک نئی صبح دی ہے نازنین۔ نازنین نے جواب میں کہا، آج میں نے سیکھا کہ محبت وہ عنصر ہے جو ہر زہر کو بے اثر کر دیتا ہے اور سچائی کی حفاظت سے ہی ہر بادشاہی قائم رہتی ہے۔ اگلے دن سے سرزمین خواب میں پھر زندگی لوٹ آئی۔ لوگ دوبارہ گیت گانے لگے، دریا خوشیوں کی آوازیں پھیلا رہا تھا اور درختوں کے پھول مہک دی رہے تھے۔ شہنشاہ نے اپنا عہد نامہ مہن خواب کے نام سے لکھوایا اور نازنین کو محل کا معزز مہمان بنا دیا۔ دونوں نے مل کر اعلان کیا کہ محبت اور امید کا سفر دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا جائے گا تاکہ ہر انسان کے دل میں بہار کا چراغ جلتا رہے۔ اور یہ داستان میرے دوستوں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر دل میں ایک روشنی کا موتی چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے سچ کی آگ جلاتے ہیں تو ہماری دنیا کو ہم خود بہار دے سکتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ کہانی پسند آئی ہو اور تم مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہو تو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا۔